بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، تمام جو قیدی ہیں پاکستان کی جیلوں کے اندر وہ عمران خان بن گئے ہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ ان کو بھی دیسی مرغی ملے گی، ان کو بھی جم کی سہولتیں ملیں گی، یہ کب امپلیمنٹ ہوگا؟ مریم نواز اس کا جواب دیں گی۔ دوسرا معاملہ ہے توہین عدالت کے نوٹس ایشو ہو گئے ہیں۔ فٹ بال بنائیں گے ہم۔ اب دیکھتے ہیں فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال کے ساتھ سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے۔ بشرا بی بی غصے میں ہیں اور عمران خان کی بہنوں سے کیوں نہیں ملی، اور عمران خان نے آج ان کو کیا کہا، جیل کے اندر عدالت میں کیا ہوا، اس کی کہانی بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آؤں گا ناظرین، ایک بڑا معاملہ ہے عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر جو اڈیالہ جیل ہے، قیدی نمبر 804 ان کو کہا جاتا ہے، پتہ نہیں وہاں نمبر کیا ہے اصل، وہ حنیف عباسی کہتے رہتے ہیں 495 ہیں، لیکن اس کے پاس کوئی ڈاکومنٹڈ ثبوت نہیں 895 کا۔ میں نے ان کو کہا تھا 2-3 مرتبہ کہ بھئی آپ کہتے ہو 804 نہیں ہے، 804 تو فلاں کے لیے ہوتا ہے، فلاں کے لیے ہوتا ہے، تو 495 ہیں تو لے آؤ، اس کی کوئی دے دو کہ جیل حکام نے کوئی لیٹر میں لکھا ہوتا ہے، ہر ایک کا نمبر لگا ہوتا ہے، وہ کوئی نہیں لائے۔ اب ایک معاملہ آیا ہے، پنجاب میں جتنی بھی جیلیں ہیں ان کے قیدیوں نے خط لکھا ہے آئی جی جیل خانہ جات پنجاب کو، اور اس کی روشنی میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو، جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے، جیل خانہ جات کا ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب، ان کی طرف سے خط لکھا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو قیدی ہیں ان کے خطوط آئے ہیں اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی کو جیل کے اندر جو سہولتیں حاصل ہیں وہی سہولتیں تمام قیدیوں کو دی جائیں۔ اور یہ ایک ڈپٹی سیکرٹری ہیں ان کی طرف سے یہ خط بھیجا گیا ہے، اور خط میں یہ کہا گیا ہے کہ جیل مینول جو ہے بنا ہوا ہے اس میں ترمیم کی جائے، نظر ثانی کی جائے، اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ہفتے میں 2 دن ملاقات کی اجازت ہے، جبکہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو دن میں 6 ملاقاتیں روزانہ کرائی جا رہی ہیں، وکلا کی علیحدہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور انہیں ورزش کے لیے ایک سائیکل بھی فراہم کی گئی ہے، اور یہ قانون کی شق 261 ہے اس کی یہ خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور شق نمبر 551 اور 556 کے تحت قیدی کو آن لائن میٹنگ کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی۔ یہ آن لائن میٹنگ سے مراد ہے جو کل سپریم کورٹ میں ان کو پیش کیا گیا۔ یہ ایک خط لکھا گیا ہے، اس کی کاپی میڈیا کو لیک کی گئی ہے پنجاب حکومت کی طرف سے، اور کہا گیا ہے ذرائع سے یہ خبر چلائیں جی۔ اب میں آپ کو بتاؤں، عمران خان صاحب کو جو سہولتیں ملی ہیں وہ کسی حکومت نے نہیں دی، عدالت کے حکم پہ سب کچھ ہوا ہے۔ عدالت کے حکم پہ جم بنایا گیا ہے، دیواریں توڑ کے ان کو ورزش کی جگہ بنائی گئی ہے، پھر وہ دیسی مرغی کھاتے ہیں، دیسی گھی ان کے لیے بنتا ہے، وہاں بھجوایا جاتا ہے، اور جو مرضی کا ان کے کک وہاں اسپیشل ان کو دیے گئے ہیں۔ لیکن جو یہ سچ بات ہے، جو عام قیدی ہیں ان کو کبھی دال دی جاتی ہے، کبھی سبزی دی جاتی ہے، وہ روٹی بھی باریک سی ہوتی ہے، وہ ٹھنڈی ٹھار ہو کے پتہ نہیں اس کا کیا حال ہو جاتا ہوگا۔ خان صاحب کو فریش روٹی بھی بنا کے دی جاتی ہے۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ تمام قیدی جو ہیں وہ عمران خان بن گئے ہیں، عمران خان کے نقش قدم پہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ عمران خان تو نہیں بن سکتے تمام قیدی، تمام قیدیوں کا تعلق پی ٹی آئی سے بھی نہیں ہے۔ یہ سیاسی قیدی ہو گئے، 9 مئی والے ہو گئے، کرپشن کے مبینہ الزامات پہ ہو گئے،
اور باقی قیدی مختلف ہیں، کوئی قتل میں ہوگا، کوئی اور جرائم میں ہوگا جیلوں میں پڑا ہوا، کوئی کسی کو پھانسی کی سزا ہوئی ہوگی۔ تو یہ اب دیکھتے ہیں، بڑا امتحان ہے۔ خان صاحب کے متعلق ایک خرچہ ڈیٹیل آئی تھی، کچھ زاہد گشوری صاحب نے ڈیٹیل دی تھی کہ 35 لاکھ مہینے کا خرچہ آ رہا ہے ان کے کھانے پینے پہ اور سیکورٹی پہ۔ تو اب 2700 قیدی ہیں، اڈیالہ جیل کی مثال لے لیں، باقی جیلوں کی فگر نہیں ہے میرے پاس تو میں غلط نہیں کہنا چاہتا۔ 2700 قیدیوں کو اگر دیسی مرغی اور وہی کھانا پینا اور وہی جم کی فیسلٹی دی جائیں تو پنجاب حکومت کہاں سے پیسہ لائے گی؟ کیا کوئی مرسڈیز گاڑی بیچی جائے گی؟ وہاں تو گاڑیوں کے ٹائر بھی چینج کرائے جاتے ہیں 2-2 کروڑ روپے خرچ کر کے، 4-4 کروڑ روپے کی۔ کیا کیا جائے گا؟ اور ایک طرف پنجاب حکومت کہتی ہے ہمارے پاس فنڈز بھی نہیں ہیں، جگہ بھی نہیں ہے گندم خریدنے کے لیے۔ تو یہ ایک کہانی نئی ڈیولپ ہوئی ہے۔ ناظرین، دوسرا معاملہ ہے، پہلے میں خان صاحب کا بائنڈ اپ کر لوں معاملہ سارا۔ آج بشرا بی بی بڑے غصے میں تھیں، احتساب عدالت میں کیس تھا، 190 ملین پاؤنڈ کا چل رہا ہے۔ جناب ناصر رانا صاحب ہیں جج، ان کے ساتھ ان کی مکالمے بازی ہوئی ہے، بڑی غصے میں آئیں، روسٹم پہ چلی گئیں۔ انہوں نے کہا میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، اور خان صاحب ان کو روسٹم پہ خان صاحب چلے گئے، ان کو روکا کہ زیادہ جذباتی نہ ہو، اور ان کو کہا فیملی جو کارنر جو بنا ہوا ہے وہاں جا کر بیٹھیں۔ وہاں بیٹھی ہوئی تھی خان صاحب کی بہنیں، علیمہ خان اور دیگر بہنیں، تو وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھی، نہ ان سے ملی، ان سے فاصلے میں بیٹھی۔ پھر اپنی بیٹیوں کو وہ ملی، ان کی علیحدہ انتظام کیا گیا تھا ملاقات کا، اور یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ اور بقول اب جو خبر آئی ہے اس کے مطابق خان صاحب بھی آج سماعت کے دوران شروع سے آخر تک پریشان نظر آئے۔ اب یہ کہانی اب آگے چل کے پتہ چلے گی اس میں مزید کیا آتا ہے۔ ناظرین، ایک اور بڑا معاملہ ہے، فیصل واڈا صاحب ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب ہیں، انہیں توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور طلبی ہوئی ہے۔ 3 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں، اور وہاں ریمارکس دیے گئے کہ بادی النظر میں توہین عدالت ہوئی ہے۔ جو جملے انہوں نے استعمال کیے تھے، فیصل واڈا صاحب تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے گھوڑے ہیں، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا ہمیں کوئی تنقید کا نشانہ بنائے گا یا ہمارا گریبان پکڑے گا تو ہم ان کا پگڑی کو اچھالے گا تو ہم ان کی پگڑی کو فٹ بال بنا دیں گے۔ اس پر بڑی دلچسپ بحث ہوئی آج، اور چیف جسٹس صاحب نے بڑی ناپسندیدگی کا اظہار کیا، بڑے برہمی کا اظہار کیا، اور کہا ہے کہ جی اگر آپ نے تنقید کرنی ہے تو یہاں آ کے کریں۔ پھر انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ایک اور صاحب آئے جن کا نام مصطفیٰ کمال ہے، انہوں نے بھٹو کا ذکر کیا۔ بھائی اگر ہم نے غلط کیا ہے تو بتائیں، بھٹو کے بارے میں آپ نے کیا کیا؟ ذوالفقار علی بھٹو کو ہم دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن عدالت نے 45 سال بعد غلطی مانی۔ اب اس کو بنیاد بنا کے آپ تنقید کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ناظرین، میں اسی کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں تقریر کرنی ہے تو پارلیمنٹ میں جا کے کریں، یہی ہمارے سامنے آ کے کریں، نہ کہ پریس کلب میں۔ تو وہاں پریس کلب میں ناظرین آپ کو پتہ ہوگا، یہ اسلام آباد پریس کلب کی وہی کرسی ہے جس کرسی پہ بیٹھ کے 9 مئی کے بعد اسد عمر ہوں، صداقت عباسی ہوں، پتہ نہیں کس کس کا نام لیں، سارے پی ٹی آئی تقریباً، انہوں نے آ کے انکشافات کیے، عمران خان کو کہا کہ اس نے ساری پلاننگ کی اور پھر پارٹی چھوڑی، اور جو پارٹی چھوڑتا تھا اس کے سارے جرم معاف ہو جاتے تھے، وہ جہانگیر ترین کے گھر پہنچ جاتا تھا۔ تو چیف جسٹس صاحب نے بڑا زبردست اشارہ کیا ہے کہ صرف پریس کلب میں ہی جا کے پریس کانفرنس کیوں کرتے ہیں؟
یعنی مصطفیٰ کمال ہوں، طلال چودھری ہوں یا نون لیگ کے اور رہنما ہوں. گورنر سندھ نے البتہ گورنر ہاؤس سندھ ہاؤس اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی تھی. تو اب دیکھتے ہیں 2 ہفتے بعد اس کی دوبارہ سماعت ہے. اور ویسے وہ ڈٹے ہوئے ہیں. فیصل واڈا صاحب تو رات کو کہہ رہے تھے کہ میں ڈٹا ہوں. اگر آپ ڈٹے رہیں اچھی بات ہے. آپ اگر بہت بہادر ہیں، اصولی آدمی ہیں تو ڈٹے رہیں، پھر دیکھیں عدالت آپ کے ساتھ کیا کرتی ہے. زرتاج گل اور طارق چیمہ کی صلح کے بعد آج بڑا اسپیکر صاحب نے بڑا کمال کیا جی. ایاز صادق صاحب ہمارے بھائی ہیں، بڑے دھیمے مزاج کے آدمی ہیں. انہوں نے کمال یہ کیا کہ رکنیت معطل کر دی طارق رشید چیمہ کی. ناظرین کتنی دیر کے لیے؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. صرف 5 منٹ کے لیے. قرارداد منظور ہوئی کہ کل جو واقعہ ہوا زرتاج گل کے ساتھ، انہوں نے بدتمیزی کی، نازیبا الفاظ استعمال کیے، تو رکنیت معطل کی جاتی ہے. جو ہی رکنیت معطل ہونے کی قرارداد منظور ہوئی تو اسپیکر صاحب نے اجلاس کو غیر معینہ مدت کے لیے پروروگ کر دیا، ملتوی کر دیا، اور 5 منٹ کے لیے وہ معطل ہوئے. کوئی 5 منٹ کے لیے ڈرامہ کرنے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ کم از کم کرتے 1 سیشن کے لیے کرتے، 2 دن کے لیے کرتے، 4 دن کے لیے کرتے. مرضی ہے اسپیکر صاحب، با اختیار آدمی ہیں، بڑے آدمی ہیں، آئینی عہدے پہ بیٹھے ہیں. اب میں زیادہ کیا کہوں. انشاءاللہ ملیں گے تو میں ان سے اس حوالے سے بھی بات کروں گا. ناظرین انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.